اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is Rashid Rauf on the platform of Alhamra School and College official YouTube channel for the purpose of online classes. آج ہم جس بک سے چیپٹر کا آغاز کرنے والے ہیں وہ کلاس 4 کی سوشل اسٹڈیز اور ان کے رائٹر ہیں نیکولس ہاسبرگ اور یہ آکسفورڈ کی بک ہے جس کو آج ہم ریڈ کرنا شروع کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے کہ برائے مہربانی ان آن لائن کلاسز کا فائدہ اٹھائیں اور اپنا ہوم ورک جو آپ لوگوں کو ٹاسک وغیرہ دیے جائیں گے اس کو لازمی طور پر مکمل کریں. تھینک یو. اچھا، اس بک کا جو پہلا چیپٹر ہے جو کہ آج ہم جس کو ریڈ کرنے والے ہیں اس چیپٹر کا نام ہے جیوگرافی. جیوگرافی بیسیکلی زمین سے متعلق ہوتا ہے. ہم جو بھی چیز پڑھتے ہیں جیوگرافی میں وہ زمین سے متعلق ہی بیان کی جاتی ہے. اور ایس ایس ٹی بیسیکلی دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک ہے جیوگرافی اور دوسرا ہے ہسٹری. تو ہم یونٹ نمبر 1 جیوگرافی کے بارے میں آج پڑھیں گے. اچھا اسٹوڈنٹس، اس میں جو مین چیز ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری زمین اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے کہ دا ارتھ از لائک اے ہیوج بال. یہ ایک بہت بڑے بال کی شیپ میں ہے. وی کال دس شیپ ایز اے اسپیئر. It is not quite round but is flattened at the top of the bottom at the north and south pole. اچھا، اس میں بتایا گیا کہ یہ ایک اسپیئر یعنی کہ گول نما شکل کی طرح ہے اور اس کے دو پول ہیں، ایک ہے نارتھ پول اور دوسرا ہے ساؤتھ پول. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ایک ایسا سرا جسے ہم شمالی قطب کہتے ہیں اور دوسرا جنوبی قطب کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں جو ہسٹری ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو ہزاروں سال پہلے اور سینکڑوں سال پہلے جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو زمین ہے وہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح ایک چپٹی شکل سے مراد یہ کہ ایک فلیٹ زمین ہے، لیکن اصل میں ایسا ہے نہیں. لیکن جیسے ہی یعنی کہ اس کے بارے میں بہت ساری تحقیق شروع ہوتی ہے، انسان ترقی کرتا ہے، ترقی کرنے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ یونیورس میں جاتا ہے، یونیورس یعنی کہ کائنات میں جاتا ہے اور وہاں جا کر تحقیقات کرتا ہے، مشاہدات کرتا ہے اور مشاہدات کی وجہ سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جو یہ زمین ہے یہ بالکل راؤنڈ شیپ میں ہے اور اس کے دو سرے ہیں یعنی کہ دو قطب ہیں، قطب شمالی اور قطب جنوبی، جس کو اردو میں نارتھ پول اور ساؤتھ پول کہا جاتا ہے. جبکہ سورج جو ہے اس نظام شمسی کا ایک اہم ترین سیارہ ہے اور نظام شمسی میں جتنی بھی چمکدار چیزیں ہیں جن کی اپنی روشنی ہے وہ سیارے نہیں کہلاتے بلکہ ستارے کہلاتے ہیں. آگے کہتا ہے hundreds of years ago people had various ideas about the earth. Some people thought it was flat. Most believed that the earth was the center of the universe. They thought the sun and the planets move around the earth. تو جب انسان خلا میں نہیں گیا تھا تو انسان یہ سمجھتا تھا کہ جو زمین ہے وہ نظام شمسی کا اہم ترین حصہ ہے اور مرکز ہے اور تمام جتنے بھی سیارے ہیں وہ زمین کے گرد ہی گردش کرتے ہیں، لیکن حالانکہ ایسا ہے نہیں. نظام شمسی کا جو سب سے اہم ترین جو یعنی کہ سیارہ ہے وہ سورج ہے اور سورج ایک اسٹار ہے جو کہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. Today we know quite a lot about the earth, the other planets, the sun and stars and space. Astronauts have been into space in spaceships. Man has even landed on the moon. تو بہت سارے ایسٹروناٹس یعنی کہ خلا باز جو کہ خلا میں جا چکے ہیں اور یہاں تک کہ انسان نے خلا میں جا کر چاند پر قدم بھی رکھا ہے اور یہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. Machines called space probes have been sent out into space to find out more about the universe. انسان کی تحقیق صرف یہاں ختم نہیں کہ انسان جو ہے خلا میں چلا گیا اور چاند پہ جا کے اس نے قدم رکھا. صرف یہاں تک انسان محدود نہیں ہے بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مزید اس کے بارے میں تحقیق کی جائے، مشاہدہ کیا جائے اور یونیورس کے بارے میں مزید پڑھا جائے.
ٹھیک ہے. تو they receive and send radio and television signals and gather and send information such as high quality images of space back to the earth. تو یہ جو مشینز جو کہ اسپیس میں بھیجی گئی ہیں یہ نہ صرف جو ہے اسپیس میں تحقیقات کر رہی ہیں یعنی کہ مشاہدات کر رہی ہیں، لیکن یہ ٹیلی ویژن کے سگنلز یعنی کہ آڈیو اور ویڈیو سگنلز بھی بھیج رہی ہیں، جس سے کیا ہے ہم لوگ اسپیس کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں اور زمین کے دور دراز علاقوں تک سگنلز کو پھیلا بھی سکتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس ٹیلی ویژن پر نشریات آتی ہے تو مختلف ممالک کی یعنی کہ نشریات ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے. وہ ممالک ہم سے جو ہے بہت دور ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی نشریات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور خصوصاً بالخصوص آج کے دور میں جو انٹرنیٹ ہے وہ ایک ایسی یعنی کہ ایجاد ہے جس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا کے رکھ دیا ہے. تو یہ تمام کے تمام جتنی بھی ایجادات ہیں اور جتنی بھی یعنی کہ کمیونیکیشن ہے یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی ممکن ہو پائی ہے. آگے کہتا ہے سم سیٹلائٹ امیجز ہیو بین یوزڈ ٹو امپروو میپس. ہاں یہ ہمارے پاس کچھ میپس بھی ہیں، جس طرح ہم لوگ گوگل ارتھ اور گوگل میپس میں جا کر یعنی کہ کوئی بھی اپنی ڈیزائر لوکیشن کو سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی سیٹلائٹ کے تھرو ہی ہوتا ہے اور سیٹلائٹس ہی ان تمام کاموں کو پرفارم کر رہی ہوتی ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جغرافی، اس کا ہم نے پیج نمبر 2 پہ اس کا یعنی کہ بگننگ پوائنٹ ہم نے پڑھا ہے کہ ہم نے زمین کے خود و خال کے بارے میں پڑھا اور اس کی ہسٹری کے بارے میں پڑھا اور آج کل کا کیا زمانہ ہے، آج کل جو ہے اس میں کیا کیا یعنی کہ خصوصیات آ چکی ہیں اس کے بارے میں پڑھا ہے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کس کی ریڈنگ کریں گے. اس میں سے جو ایسے الفاظ ہیں جو کہ آپ کو ڈیفیکلٹ نظر آ رہے ہیں، جن کی میننگ آپ شاید نہیں سمجھ پا رہے ہوں، ان کو آپ سارٹ آؤٹ کریں گے اور ان کی میننگ لکھیں گے. اسی ویڈیو میں ایک آپ کو ورڈس میننگ کا پرفارم بھی دوں گا اور اس میں ورڈس میننگ لکھے ہوئے ہوں گے، وہ آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور اس چیپٹر کی ریڈنگ بھی کرنی ہے اور اس کا ٹائٹل پیج بھی بنانا ہے، انڈیکس وغیرہ بھی آپ لوگوں نے بنانا ہے. تھینک یو ویری مچ.